बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदीद। नाज़रीन, सियासी माहौल तो काफ़ी गर्म है। असम्बलियाँ तहलील होंगी नहीं होंगी, इमरान खान साहब ने क्या कह दिया, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कह दिया, सदर ममलिकत की सियासी एक्टिविटीज़ क्या जारी हैं, ये सारी सिचुएशन तो आपके सामने है। आप लम्हा बलम्हा इससे बाखबर भी हो रहे हैं। लेकिन इस सारी सियासी हंगामा आराई के दौरान आम आदमी के मसाइल मीडिया की नज़र से ओझल हो चुके हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि वो मसाइल जो मीडिया की नज़र से फिल वक्त ओझल है उन पर बात की जाए, और ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर ज़राअत पे बात की जाए। ज़राई मुल्क है पाकिस्तान, बड़ा हमारा इन्हसार है ज़राअत पर, और इस ज़राई मुल्क में ज़राअत के, काश्तकार के, किसान के क्या मसाइल हैं, और उस जानब इन हुकूमतों की क्या तवज्जो है जो सूबों में हैं, जो मरकज़ में हैं, और काश्तकारों की इनसे क्या तवक्कुआत हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। काटन की फसल पाकिस्तान में 50% कम अज़ कम पहले से कम हुई है। तो इस 50% जो फसल कम हुई है उसका नुकसान ओवरऑल पाकिस्तान की समाज को, किसान को, हुकूमत को हुआ है। और आगे जो गंदम की फसल है उसका क्या हाल है, इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में पंजाब के वज़ीर ज़राअत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देज़ी साहब मौजूद है। ख़ास तौर पर शाह साहब को इसीलिए ज़हमत दी है कि वो ज़राअत के हवाले से हम उनके साथ ख़ुसूसी बातचीत कर सकें। खुश आमदीद शाह जी, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पंजाब में ज़राअत का क्या हाल है? जो काटन की फसल है वो तो सिंध में 50% कम हुई है। ग़ालिबन 1,60,000 बेल का टारगेट था और 65 लाख टोटल बेल हुई हैं। पंजाब में भी काफ़ी कम हुई है। तो अब गंदम की भी बम्पर क्रॉप नहीं है, तो यही सिचुएशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपास जो है उसकी डाउन स्लाइड पिछले कई सालों से शुरू है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कपास जो है वो दुनिया में उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, लेकिन माजी में उसकी नई टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट ना की, और जिसके नतीजे में हमारी जो रिकॉर्ड पैदावार थी 16 मिलियन बेल, 16 मिलियन बेल से घटती घटती अब 5-6 मिलियन बेल पे आ गई है। और उसका जो तदारुक होना चाहिए था वो हम कर नहीं पाए। अब हमने कोशिश की, पिछले साल हमारी फसल इम्प्रूव हुई। 1 करोड़ 10 लाख बेल का टारगेट था जी, 1 करोड़ 10 लाख बेल का टारगेट जो था उसको हमने अचीव करने के लिए जो इक़दाम करने थे वो उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त नहीं हो सकी। और दूसरा, मौसमी हालात ने काफ़ी एक तब्दीली पैदा की, एक तगय्युर पैदा किया, और उसकी वजह से आपको मालूम है कि एक अर्ली हीट आई और फिर बारिशों का एक सिलसिला चला पिछले साल, जिसकी वजह से पिछले साल कपास की फसल बहुत ज़्यादा हिट हुई। और ख़ास तौर पे सिंध में जो उसमें तो तकरीबन 70-80% कपास की फसल तबाह हो गई थी। 50% कम हुई है, 50 जो से आपके ज़्यादा, टारगेट से 50 से ज़्यादा कम हुई। और पंजाब में भी कम हुई। पंजाब में 65 लाख के करीब बेल जो है वो कम हुई टारगेट से। पंजाब में जो 65 लाख कम नहीं हुई, पंजाब का जो टारगेट था उससे कोई 20-25 लाख बेल कम हुई है। इसकी मेजर इसकी बुनियादी वजह यह है कि माजी में इसकी एक लंबी स्टोरी है। माजी में हमने तब्दीली के साथ न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की। ये इसकी मिसाल मैं आप यूँ दूँगा कि जैसे अब आजकल सोयाबीन का शिप लगे हुए हैं। हसन मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, पार्लिमानी लीडर भी हैं, आपके दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्तज़ा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सैयद हुसैन जहानिया गर्देज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम ज़राअत पे बात कर रहे हैं, और शाह जी कह रहे हैं कि जो फसल थी इसकी काटन की, ये टारगेट से कम हुई है, और इसमें माजी का हमारा बड़ा रोल है
کہ ہم نے جدید ٹیکنالوجی نہیں اڈاپٹ کی. آپ کیا کہتے ہیں شاہ صاحب؟ دیکھیں جی، حسین جامعہ جدید صاحب بھائی ہیں اور بڑے قابل احترام ہیں. میں ان کا تو اب کیا رسپونڈ کروں ان کو کہ 4 سال سے ان کی حکومت ہے اور آج کی یہ ماضی کی حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. ان کو تو چاہیے تھا کہ ان 4 سالوں میں یہ ملک جو ہے، یہ جو ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، یہ آسمان پہ پہنچ جاتی. اور یہاں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 4 سال کے بعد بھی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. یہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے جی. وہ بڑے ہیں، بھائی ہیں، قابل احترام ہیں. وہ خود ہی اگر اس کا کوئی بہتر حسن مرتضیٰ صاحب اس وقت بھی یہ جب کاٹن کی فصل کاشت ہو رہی تھی اس وقت کھادوں کا کرائسس آیا تھا. ڈی اے پی نہیں مل رہی تھی، کسانوں کو مناسب کھادیں نہیں ڈال سکے. تو اب بھی گندم کی فصل بھی بمپر کراپ ہونے کی توقع نہیں ہے. تو اب مرکز میں آپ کی حکومت ہے، ظاہر ہے کھادوں کی امپورٹ پہ آپ کا کنٹرول ہوگا. پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو یہ اوورآل ہم بلیم گیم کی بجائے اگر کوئی وجہ بتا سکیں اور اس کا کوئی تدارک بتا سکیں آپ تو. لیکن میں نے تو یہ ہمیشہ آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی یہ بات کی ہے کہ کاشتکار کا جو ایشو ہے وہ ہمیں اکراس دی پارٹی جو ہے وہ اس کو لینا چاہیے. میں نے تو کبھی بھی ہمیشہ میں وہاں کھڑا ہو کے بات کرتا ہوں. یہ کنٹینیوٹی ہے پچھلے 4 سال کی. جو کھادیں نہیں مل رہی، جو کھادوں کی پرائس کنٹرول ہے وہ نہیں ہے، جو پیسٹیسائڈ مارکیٹ میں غائب ہیں اور اتنے مہنگے اور ان کی کوئی کوالٹی جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں میں تو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتا رہا ہوں. اور کیسے ممکن ہے کہ آپ 6 مہینے والی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلے 4 سالوں کی بھی وہ ذمہ دار ہے. ہمارا جو فرٹیلائزر ہے وہ تو مارکیٹ سے پچھلے 4 سال سے غائب ہے. کسان اور کاشتکار بیچارہ جو ہے وہ تو مہنگے داموں بلیک میں خرید رہے ہیں فرٹیلائزر اور پچھلے 4 سال سے خرید رہے ہیں. اب میں چیخ کے ادھر اسمبلی میں بات کرتا رہا ہوں کہ آپ کریشنگ سیزن لیٹ کر رہے ہیں جس سے گندم کی سوئنگ جو ہے اس پہ فرق پڑے گا اور پھر جو ہماری کراپ جب آئے گی تو وہ بھی اس وقت اس کی وہ نہیں پوری کر سکیں گے ہمارے اہداف جو ہے. پھر فلڈ کی وجہ سے سندھ سارا ڈوبا پڑا ہے. آج بھی 8-8 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے کئی علاقوں میں اور کئی جگہوں پر. تو یہ گندم کا بھی بحران آنے والا ہے. اب یہ پلاننگ ساری انہوں نے کر لی تھی. 25 نومبر کو تو یہ ملیں سٹارٹ کر رہے ہیں کرشنگ کی اور پھر 300 روپیہ جو ریٹ دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سال میں ہمارا چینی کا کرائسس بھی ہوگا. ہمارے ملک کے اندر چینی گنا کسی نے کاشت ہی نہیں کرنا. آج 350 روپے ہمیں گھر میں پڑتا ہے جو ہم شوگر کین کا جو خرچہ ہے اور جو اس کی ساری مل تک پہنچانے میں مزدوری اور کرایہ اور اس کی کٹائی اور بجائی اور یہ بل اتنے مہنگے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری تھی. اور حسن مرتضیٰ صاحب آپ نے چونکہ جانا ہے تو آپ کو ہم کم ٹائم کے لیے زحمت دیں گے. اسی لیے آپ کے ساتھ یہ میں سوال کر لوں کہ چلیں یہ کچھ چیزیں تو صوبائی لیول پہ ہیں کہ صوبوں کی ذمہ داری ہے اس پہ کرنا، لیکن یہ بجلی، پٹرول، ڈیزل، اس کی قیمتیں یہ بھی تو اثر انداز ہو رہی ہیں نا زراعت پہ، کاشتکار پہ. دیکھیں میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ کو بیل آؤٹ نہیں کر رہا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کرائسس میں بالکل یقیناً ان کی طرف سے بھی سستی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو 6 مہینے ہوئے ہیں، 7 مہینے آئے ہوئے. اب یہ کرائسس تو 4 سال سے شروع ہے. آپ کے ملک میں گیس نہیں ہے. پیپلز پارٹی ہم نے 2012 میں ایران سے جو معاہدہ کیا، آج بھی تفتان پہ ان کا پائپ لائن پہنچی ہوئی ہے. ہم کہتے تھے کہ وہ سب سے سستی گیس ہمیں ملنی ہے، کیوں نہیں لائی گئی؟ 10 سال تک ہے PMLN بھی رہی اور پھر یہ بھی رہے. 4 سال تو ان کی حکومت نہیں رہی. اگر وہ گیس پائپ لائن آ جاتی ہمیں قطر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی. ہماری پورے بلوچستان کے اندر فرٹیلائزر کی ملیں لگی ہوتی، ہم وہاں سے ساروں کو فرٹیلائزر دے رہے ہوتے. تو یہ چیزیں جو فیصلے لیٹ کیے گئے، پیٹرولیم مصنوعات جو مارکیٹ میں سستی تھی اس وقت ہم سودے نہ کر سکے پر وقت.
وہ بھی اس کا بھی بھگتنا جو ہے وہ آج کی موجودہ حکومت کو ایک طرح آن پڑا. چلے یہ ساری چلے چیزیں جو ہیں، سید حسین ان کو جانیہ آپ صاحب اس سے طرح بھی نہیں ان دیکھ کی سکتے. بات بھی یہ سن تو لیں اور اگر رسپونڈ آپ کرتے ہیں, آپ ساتھ ہی رہیے. اکانومی پہ ڈبیٹ کرنی ہے تو میری گزارش ہوگی کوئی اکانومسٹ بلا لیا جائے اور وہاں بیٹھ کے ایک سیر حاصل گفتگو ہو. میرے بڑے محترم اور بڑے بھائی ہیں حسین جانیہ صاحب, کاشتکار ہے اور جینون کاشتکار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنی پرابلم وہ سمجھتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا. چلے ان کی بات سن لیں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, وہ بھی آپ کی بات کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی نے جو کہا ہے نا فرٹیلائزر کے کرائسس, فرٹیلائزر کی آپ اگر ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو کووڈ کے بعد 2020 میں فرٹیلائزر کی پرائسز انکریز ہوئی ہیں, ڈی اے پی کی جو امپورٹڈ فرٹیلائزر ہے, اور اس پہ گورنمنٹ سبسڈی بھی دیتی رہی ہے, اور پچھلے سالوں میں اس کا انٹیک جو ہے وہ اتنا کم نہیں ہوا جتنا اس سال انٹیک کم ہوا ہے. اور اس سال چونکہ پروونشل گورنمنٹ اس وقت 17 ارب یہ جب سبسڈی کاٹن کاشت ہو رہی تھی اس وقت تو آپ کی حکومت تھی, مرکز میں بھی پنجاب میں بھی. میں عرض کرتا ہوں نا جی, کاٹن اس سال جب میں نے یہ قلمدان سنبھالا تھا نا جی, اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کوئی شخص کاٹن کاشت کرنے کو تیار نہیں تھا. پچھلے سال ہم نے کاٹن ٹارگٹ جو ہمارا تھا اس سے کچھ کم کاشت ہوئی تھی, لیکن پچھلے سال اگر ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو ہماری اس سے پچھلے سال کی نسبت پیداوار بہتر آئی تھی. اور ہم نے اب ٹرپل جین جو سیڈ انٹروڈیوس کیا ہے اس کی وجہ سے اس پہ پیسٹ اٹیک بھی کم ہوتا ہے, اور اس کی اب ملٹیپلیکیشن کر کے اس سال پچھلے سال سے کاٹن زیادہ کاشت ہوئی. لیکن انفارچونیٹلی اس سال پھر بارشوں کی وجہ سے کاٹن جو ہے اس کو کافی زیادہ نقصان پہنچا, اور اب جو اب آگے کی ہمارے وقت میں آ کے اب جو آگے کی پلاننگ ہمارے وہی بات میں کر رہا ہوں نا, پہلی بات جو ہمارے وقت میں اب یہ سیڈ آیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے 3-4 سال میں کاٹن کو سٹیبلٹی دے گا, جو ٹرپل جین کا سیڈ آیا ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے آ کے اپنی جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو ہم نے ریسرچ پہ توجہ دی ہے, اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج کاٹن میں ٹرپل جین کا مختلف ورائٹیز میں سیڈ اویلیبل ہے جس کو وہ پنک بول وارم نہیں افیکٹ حسن کرتا. صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی میں سن رہا ہوں جی. اور تیسری بات ہم جی شاہ جی کر رہے ہیں یہ ریسرچ. یار میں بات جی کرنے لگتا ہوں آپ ٹوک دیتے ہیں آپ مجھے. کمپلیٹ کر لیں. پھر نہیں کمپلیٹ کریں یا تو آپ مجھے جی کمپلیٹ کریں آپ. پہلی بات یہ آئی. دوسری بات یہ کھادوں کی جو بات آپ کر رہے ہیں, کھادوں کی ڈی اے پی کی جب ہوئی تھی اس سال بھی پنجاب گورنمنٹ 17 ارب روپے فرٹیلائزر پہ سبسڈی دے رہی ہے, جبکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا شیئر ابھی تک دینے میں ناکام رہی ہے فرٹیلائزر کی سبسڈی میں. اور دوسری بات جو فلڈ آیا ہے, فلڈ میں اس وقت تک ٹل ٹوڈے فیڈرل گورنمنٹ نے پنجاب کو کسی قسم کا یا پنجاب کے کاشتکار کو کسی قسم ریلیف نہیں دیا. تیسری بات جو آپ نے گندم کی ہے, گندم میں ہماری اس سال جو ہمارا ٹارگٹ تھا ہم نے اس ٹارگٹ کے مطابق اپنی کلٹیویشن کی ہے, اور جو ہماری ایک روٹین ہے, ہماری پیداوار کم ہوتی ہے جیسے جیسے لیٹ سوئنگ ہوتی ہے, اور اس سال ہم نے 2.5% ایکریج جو ہے وہ پہلے سے ارلی سوئنگ کی طرف لے گئے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی موسمی حالات کوئی ایسے خراب نہ ہوئے تو اس سال انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ویٹ کی بمپر کراپ آئے گی. جی ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ پروگرام جاری ہے, میرے ساتھ رہیے گا.
ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں زراعت کے موضوع پہ. یہ حسن صاحب، اس وقت پنجاب میں اگر آپ کی حکومت ہوتی تو آپ ایگریکلچر کے لیے کیا کرتے؟ دیکھیں، میں ایک کاشتکار ہوں اور میری ماں سوائے کاشتکاری کے کوئی آمدن نہیں ہے. میں یقیناً اس کمیونٹی کو پرموٹ بھی کرتا، میں ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بجلی کے بلوں میں انکریز دیں. فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فرٹیلائزر کی سپلائی کو یقینی بنائے. لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، جو 18 امینڈمنٹ کے بعد LFC ایوارڈ میں ہوتا ہے، سارا کچھ ان کے پاس ہے، ان کو بھی اس کی ذمہ داری لینی چاہیے. اور یہ بڑا ہی پسا ہوا طبقہ ہے، محرومیوں کا بھرا ہوا طبقہ ہے، اس بیچارے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ مر رہا ہے. اگر آپ کا کاشتکار مر گیا تو آپ کی جو 80% غربت ہے وہ دیہاتوں میں چھپائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ حسن صاحب اصولی بات آپ کی، اس بات سے سب لوگ اتفاق کریں گے. اگر آپ اس وقت ایگریکلچر منسٹر ہوتے پنجاب کے تو فوری طور پہ کیا سٹیپ لیتے؟ ویسے شاہ صاحب ہیں، وہ ناراض نہیں ہوں گے. دیکھیں، میں یقیناً سپورٹ پرائز دیتا جی. آج جو کاشتکار شوگر کین گروور کو مل رہا ہے 300 روپیہ، وہ کافی نہیں ہے. وہ 350 350 ہونا چاہیے. اور کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر تھوڑی بہت چینی جو ہے وہ مہنگی بھی ہو جائے تو اس سے کاشتکار کو جو ہے وہ زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے، بنسبت اس کے کہ صرف چینی کا ریٹ کنٹرول کرنے کے لیے آپ شوگر کین کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیں. آج اگر آپ نے آج گندم کی سپورٹ پرائز کا اناؤنس کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آنے والے وقت میں گندم کی بہتری ہوگی. یہ حسین جانیہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں جی. شاہ جی، ویسے ریٹ تو بڑھ جانا چاہیے گنے کا. جی، میں حسن مرتضیٰ صاحب میرے بھائی ہیں اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کا انفلوئنس ہے اور اپنا انفلوئنس استعمال کریں اور کم از کم سندھ کے کاشتکار کو تو 300 روپیہ دلوائیں. وہاں تو 250 روپے سے اوپر گنے کا ریٹ نہیں جا رہا. سندھ میں کہہ رہے ہیں 250 ہے، ہم تو پھر 300 دے رہے ہیں. جی، شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں گنے کا ریٹ جو ہے وہ 250 ہے، ہم تو 300 دے رہے ہیں. اس وقت تک ہم اس چکر میں رہیں گے کہ حسن مرتضیٰ کا نام آئے تو اسے سندھ کی گورننس دکھا دی جائے. جس وقت گردیزی صاحب کا نام آئے میں پنجاب کی دکھا دوں. ہماری ذمہ داری یہ رہ گئی ہے اور اس کے علاوہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے. میرے یہ بھائی ہیں اور قابل احترام ہے. آپ کے خیال میں سندھ میں بھی ریٹ بڑھنا چاہیے اور پنجاب میں بھی؟ کم 300 روپے سے کم کاشتکار مر رہا ہے، وہ سندھ کا ہو تو پنجاب میں ہو. ویسے یہ پولیٹیکل ایفیلیشن سے ہٹ کے جو بات بالکل پولیٹیکل ایفیلیشن کی اس میں بات نہیں ہے. اس میں بات صرف یہ ہے کہ اس وقت جب بھی کوئی آپ کسی چیز کو انالائز کرنے لگیں گے تو وہ کمپیریٹیو ٹرمز میں آپ کو بات کرنی پڑے گی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کی ہے. چلے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کو اگر آگے بڑھائیں ہم تو واقعی کسان چیخ پکار تو کر رہا ہے کہ 300 ریٹ میں اس کا پوری نہیں پڑ رہی، اس کا ریٹ کم از کم. ابھی میری کچھ کسان نمائندوں سے بھی بات ہو رہی تھی، وہ بھی کہہ رہے تھے کم از کم 350 جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے نا جی، کاسٹ آف پروڈکشن کے حساب سے یہ ریٹ جب 300 روپے ورک آؤٹ کیا گیا تھا تو یہ کاسٹ آف پروڈکشن نکال کے ورک آؤٹ کیا گیا تھا. اور اس میں کسان، ظاہر ہے کسان کا دل ہوگا کہ زیادہ ہے، لیکن اس میں اگر جس کی مناسب جیلڈ ہے اس کو مناسب ریٹرن ملے گا. لیکن اس میں اگر ہم ایک کمپیریٹیولی انڈسٹری کو، شوگر انڈسٹری کو زیادہ فائدہ دینے کی بجائے، میں عرض کروں نا جی، جو کاشتکار اچھا کاشتکار 1000 من لیتا ہے ایکڑ سے پیداوار، تو 300 کے حساب سے 3 لاکھ روپیہ وہ کما رہا. اور کون سی فصل ہے جو 3 لاکھ روپیہ آپ کو دیتی؟ آپ کمپیئر کر لیں. تو اس میں ایک مطلب آپ شوگر انڈسٹری کو بھی تو بینیفٹ دیتے ہیں نا. اگر شوگر انڈسٹری جو کہ وہ کوئی عام آدمی کی انڈسٹری تو ہے نہیں، وہ تو ایلیٹ کلاس کی ہے، سپر شوگر انڈسٹری کے بینیفٹ دیتے ہوئے تو ماضی کی حکومتوں نے کپاس کا بیڑا غرق کیا ہے نا. ہاں، وہ کپاس والے علاقوں میں بھی، کپاس والوں کے علاقوں میں شوگر ملیں لگائیں، پھر شوگر ملوں
शुगर केन को प्राइस ज़्यादा दी। शुगर मिल की हमारी अनफॉर्चुनेटली शुगर केन की स्पोर्ट प्राइस फिक्स करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कानून में लागू शुगर है। पॉलिसी में, आपकी शुगर केन पॉलिसी पॉलिसी में कानून में है। शुगर केन एक्ट जो है उसका हिस्सा है कि जी शुगर केन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये तय की जाएगी, और कपास की तो सपोर्ट प्राइस तय नहीं की जाती। और आपके ख्याल में ये भी तय होनी चाहिए? ये इसकी भी सपोर्ट प्राइस ये तो हमने पिछली हुकूमत में तय कराई थी। ये पहले साल 5,000 रुपये भी मन, और फिर 5700 रुपये फिर वन नेक्स्ट ईयर कराई थी। उससे पहले तो आप अभी हिस्ट्री उठा के देख लें माजी के पिछले 10-15 साल की, तो कभी कॉटन की सपोर्ट प्राइस तय नहीं की गई थी, और वो उसका नतीजा था कि कॉटन नीचे जा रही थी और शुगर केन कॉटन को रिप्लेस करता जा रहा था, राइस कॉटन को रिप्लेस करता जा रहा था, जो ये बुनियादी तौर पे वाटर गजलिंग क्रॉप्स जिनको है, और हमारे पास जैसे पानी की कमी है, तो हमें तो इन फसलों पे कम तवज्जो देनी चाहिए और कपास पे ज़्यादा देनी चाहिए, और जो हमने शुरू किया है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि कपास ये इस वक्त जो कपास की पर यील्ड प्रोडक्शन है, वो यील्ड भी उसकी कम हुई है कई इलाकों में, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब और इधर के इलाकों में पर एकड़ पैदावार भी कम हुई है, रेट भी कम है, तो आगे फिर गंदम भी काश्त करनी है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये थोड़े से टेक्निकल इश्यूज़ हैं। कपास का हमारे जो 2-3 बुनियादी इश्यूज़ हैं ना, हमारे यहाँ एक कॉटन लीफ का वायरस जो है, हाँ, ये बड़ा इशू रहा हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू है, और जिसका अब तक कोई साइंसदान इसका हल नहीं निकाल सके। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो पिंक बोलवर्म है, वो इतना सीरियस पेस्ट है कॉटन पे, जो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, जिसको गुलाबी सिंडी जिसे कहा जाता है। उसका अल्लाह के फजल से अब हमने कोशिश की है और उसका हल निकाल लिया। फिर इसके अलावा जो वाइट फ्लाई है, सफ़ेद मक्खी जिसे कहा जाता है, उसका अभी तक कोई इफ़ेक्टिव तरीका हमने नहीं निकाला। कुछ पिछले साल हमने नए पेस्टिसाइड मतोई जैसे है, इस किस्म के नए पेस्टिसाइड इंट्रोड्यूस कराए हैं, जिनसे कुछ उसको कंट्रोल करना बेहतर हो जाता है। अदरवाइज़ साहब जो साल से दवाइयाँ आ रही थी, उनमें से तो कोई ऐसी दवाई नहीं थी जो वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर सकती। अच्छा शाह जी, ये एग्रीकल्चर पे हमारे एनवायरनमेंट बहुत असरअंदाज हो रहा है, रिसर्च के मामलात असरअंदाज हो रहे हैं, तो इस हवाले से कोई पॉलिसी मेकिंग जो है? देखिए, इस वक्त जो मेन इशू है पॉलिसी में, एग्रीकल्चर पॉलिसी का, वो है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे उसकी को स्लो डाउन करना है, और साथ साथ क्रॉप्स, क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप्स जिसका लफ्ज़ ये टर्म इस्तेमाल होती है, कि ऐसी क्रॉप्स जो इस चेंजिंग क्लाइमेट को फेस कर सके, वो इंट्रोड्यूस की जाए, और उन पर रिसर्च हो रही है। हमने इस पे भी काम शुरू कराया हुआ है। नाज़रीन, ज़राअत के हवाले से ये गुफ्तगू जारी है, यहाँ पर एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन साहब, ज़राअत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, इनके लिए आप क्या तजावीज़ देंगे एक दो तमाम हुकूमतों को, सूबाई और कौमी जो भी हो, जिसकी भी हुकूमत हो, कि फौरी तौर पे क्या करना चाहिए हमें? लेकिन जी, जिस वक्त तक आप काश्तकार की नुमाइंदा तंजीमों को इन्वॉल्व नहीं करके पॉलिसीज बनाएंगे, उस वक्त तक आपकी ज़राअत जो है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप जब किसी भी चीज की सपोर्ट प्राइस देते हैं, तो उस वक्त आपको काश्तकार को साथ बिठाना चाहिए। अब जिन चीजों की सारी हमने प्रोग्राम में डिस्कशन की, आप देखें
अप्रैल एंड या मई में हम जो हमारी सोइंग है कपास की वो है, और गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट कहीं अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। पंजाब के अंदर भी यही सूरत हाल थी। उस वक्त कपास तो ऑलमोस्ट जो थी वो काश्त हो चुकी थी, तो उस वक्त जो प्रॉब्लम्स थे उनका कौन जिम्मेदार है? फिर अभी कहा गया कि जो पिछली हुकूमतों ने चीनी माफिया को फायदे दिए, भाई गुजदार ने जो चीनी माफिया को फायदा दिया, जो इतना बड़ा स्कैंडल भी आया चीनी का, जिसमें सारा कुछ FIA का एक बहुत बड़ा रोल था, वो कहाँ गया? ये सारी चीजें जो है उस वक्त हल होगी जिस वक्त आपका काश्तकार आपके फैसलों में शामिल होगा। ये तो असद साहब फिर सारी हुकूमतें दावा करती हैं कि हम किसान की, जाहिर है आप लोग भी तो किसानों के नुमाइंदे ही हैं ना जो असेंबली में बैठे हैं, तो आप अगर असेंबली कोई फैसला करती है तो वो किसानों का नुमाइंदा फैसला ही होता है वो। यकीनन जी इसी तरह होता है, लेकिन वहाँ पे काश्तकार के लिए कौन कितनी एक पेन लेता है, कौन कितना एक इंटरेस्ट लेता है? कोई आदमी मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा कि कोई रुख से खड़ा हो और वो बात कर रहा हो कि यार ये ज्यादती हो रही है। किसी ने कभी बात नहीं की। शाह जी ये तो आप क्या कह सकते हैं, आप दोनों पार्लियामेंटेरियन हैं, वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं करता, आप बताएं बात करते मेरे हैं। भाई है, मैं अब इनकी बात मैं ये ब्लेम गेम में पढ़ना नहीं चाह रहा था, मैं क्रक्स लेना चाह रहा था। मेरे चूंकि नहायत ही मोहतरम भाई हैं और इस ताल्लुक़ की बुनियाद पे अब मैं उनको क्या बात करूं, वरना मैं एक बात यहाँ पे वाज़े कर दूं, गो ज़राअत पे इस तरह तवज्जो नहीं दी गई जिस तरह देनी चाहिए थी, और आज भी मैं समझता हूँ कि हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि अगर काश्तकार को वो इन्वेस्टमेंट मिल जाए और काश्तकार को के फार्म्स को डेवलप किया जाए तो वो काश्तकार अपनी पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन इसमें फिर वही ब्लेम गेम की बात आ जाती है ना कि जो एक सेक्टर डेवलप होता है तो उसमें कई दहाइयाँ लग जाती हैं। शुरू की 2-3 दहाइयों में हमने ज़राअत पे तवज्जो दी तो उसका नतीजे में ग्रीन रेवोल्यूशन उस वक्त आया, और उसके बाद हमने तवज्जो देनी बंद कर दी, तो उसके नतीजे में फिर हम उस मकाम पे नहीं पहुंच सके जिस मकाम पे हमें पहुंचना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो हमारी पैदावार में कई गुना 7-8 गुना इजाफा हुआ है अगर पार्टीशन के वक्त से आज कंपेयर करें आज तो। अच्छा शाह जी, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ, उनमें बड़े बड़े ज़राअत के डिपार्टमेंट भी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, रावलपिंडी में है। ये यूनिवर्सिटियों के साथ आपकी कोई लिंकेजेस है कि उनका आउटपुट, जो एकेडमिक आउटपुट है, जो रिसर्च का आउटपुट है, वो आप तक पहुँचे और फिर आपके तवसत से काश्तकारों तक पहुँचे? जी, यही आपने कितनी लिंकेजेस डेवलप की? बहुत ज़्यादा लिंकेज है, और ये यूनिवर्सिटीज़ के आपस में सेमिनार्स और इंटरेक्शन और रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते रहते हैं, और उनका चूँकि उन चीज़ों को तक आपकी शायद रसाई नहीं होती या आपके और मसरूफियात होती हैं, इस वजह से मालूम नहीं होता। वरना मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये पार्टीशन के वक्त 1947 से लेके आज तक हमारी तकरीबन हर फसल की किसी की 7 गुना, किसी की 8 गुना, किसी की 6 गुना पैदावार में इजाफा हुआ। फिर भी हम हमसाया ममालिक से पीछे क्यों हैं? पैदावार के हिसाब से भी पीछे हैं। इसलिए है, मतलब पीछे ये इसलिए देखें आप इंडिया का, चाइना का मुकाबला। मैं आपको उसकी वजह बता रहा हूँ। पीछे इसलिए कभी आप हमसाया ममालिक का ज़राअत का बजट उठा के देख, हाँ, ये और वो बजट हमारे बजट से कितना कम है। पिछले इस जो रवां साल है, इससे पिछले साल का जब बजट बन रहा था तो मैंने कोशिश करके एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट बजट है वो 31 अरब रुपए पे ले गया था। और इस साल चूँकि बजट बनाते वक्त मैं वज़ीर नहीं था
تو وہ 31 ارب سے کاٹ کے اس کو 14 ارب کر دیا گیا. تو یہ ہمارے ہاں یہ کیوں ول نہیں ہے کہ یہ اور زراعت یہ پہ انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. توجہ دینے کی بات ہے نا. ویسے تو باتیں کرتے رہنا اور بات ہے، پریکٹیکلی پچھلے 3 سال سے جب سے میں نے قلم دار چلایا ہے اس وقت سے آپ فگرز اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے بجٹ انکریز کیا ہے، زراعت کا بجٹ انکریز کیا ہے، ریسرچ پہ زیادہ توجہ دی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے 5 فصلوں میں ریکارڈ پیداوار پنجاب کو دی ہے. اور پچھلے سال جو موجودہ حکومت نے اکنامک سروے شائع کیا ہے، کوئی ہمارا شائع کردہ نہیں ہے، موجودہ حکومت کا شائع کردہ اکنامک سروے ہے، جس میں آپ دیکھیں 4.4% ایگریکلچر گروتھ ہے. اور یہ ایگریکلچر سیکٹر میں 4.4% گروتھ معمولی بات نہیں ہے. اور یہ اللہ کی فضل سے اللہ نے کرم کیا اور ہم لوگوں نے محنت کی اس کے نتیجے میں. اب لوگ اور کہیں گے اس سال دیکھیے گا ایگریکلچر گروتھ کتنے % آتی ہے. اب لوگ کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے منسٹر پروگرام میں ہیں اور آپ نے سیاست پہ بات ہی نہیں کی. اب بتا دیں، اب آخری منٹ ہے پروگرام کا کہ اسمبلی کنٹینیو کریں گے یا تحلیل کریں گے اور دوبارہ آئیں گے اسمبلی میں. یہ سیاسی عدم استحکام، سوال یہ کر لیتا ہوں میں کہ سیاسی عدم استحکام زراعت پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے؟ یقیناً سیاسی عدم استحکام جب ہوتا ہے نا تو وہ تمام شعبوں پہ استعمال ہوتا ہے. اور میں آج آپ کو ایک اور بات بھی پریڈکٹ کرتا جاؤں کہ جو حالات مجھے آج نظر آ رہے ہیں، جس طرح بہت سارا وہ امپورٹس سٹک اپ ہوئی ہیں، آنے والے 1-2 مہینوں میں مجھے فوڈ انفلیشن آج سے بھی زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. عام آدمی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور مہنگی ہو جائیں گی. چکن جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت زیادہ مہنگی ہو جائے گی. دودھ آپ کا مہنگا ہو جائے گا. یہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ، یہ اس سیاسی عدم استحکام بھی ہے، لیکن یہ سویابین کے جو جہاز شپ بندرگاہ پہ روکے ہوئے، یہ اس کا نتیجہ نکلنا ہے. اصل بات آپ نے نہیں بتائی، کرنے کیا جا رہے ہیں آپ؟ کرنے انشاءاللہ تعالی ہم اب عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. دوسری بات میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے. ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں ڈیٹ اناؤنس کریں، ہم نے یہ کہا کہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں تاکہ لوگوں کو ایک کلیئرٹی ہو اور یہ عدم استحکام میں کمی آئے. اور جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، جس طرح سے کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے، آج بازار میں جائے نا ڈالر لینے تو آپ کو ڈالر نہیں ملتا، بینکس نے ایل سیز بند کی ہوئی ہے. تو اس چیز کو آپ نے کہیں پہ تو روکنا ہے نا، اور روکنے کے لیے اس کا حل یہی ہے کہ آپ الیکشن کی فوراً ڈیٹ دیں تاکہ لوگوں کو ایک کلیئرٹی ہو کہ کیا آگے ہونے والا ہے، اور اس حساب سے وہ بہت شکریہ سید حسین جہانیہ گردیزی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سید حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، زراعت کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.